حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں کے مظالم بے قابو ہو گئے ہیں، اور وہ ہو رہا ہے جو تاریخی طور پہ اس انداز میں اس سے پہلے نظر نہیں آیا. جھڑپ ہوئی ہے براہ راست مقامی کشمیری عوام اور بھارتی فوجوں کے درمیان، جس میں ایک جانب بھارتی فوجیں تھیں اور دوسری جانب یہ کشمیری حریت پسند تھے، اور یہ عوام تھی، یہ کشمیری عوام تھی جس کی اور بھارتی فوج کے درمیان کل ضلع بڑگام میں بھارتی فورسز نے اس حوالے سے ایک بڑی کارروائی کی، جب کشمیری حریت پسند توصیف احمد کی شہادت کے بعد مظاہرین پر اس نے براہ راست فائرنگ کر دی. ہزاروں کی تعداد میں یہ کشمیری جو باہر نکلے تھے وہ بھارتی فوجوں کے سامنے ڈٹ گئے. مظاہرین نے بھی بختر بند گاڑیوں، بھاری ہتھیاروں اور ہزاروں کی تعداد میں قابض فورسوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہتھیار جو تھا وہ پتھر کے طور پہ استعمال کیا. ایک جانب سے یہ ہزاروں مظاہرین تھی جو پتھراؤ کر رہے تھے، اور دوسری جانب سے یہ بختر بند گاڑیاں تھیں، یہ بھاری اسلحہ تھا، بھارتی فوجیں تھیں، جو 8 گھنٹے تک ان کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی. 8 گھنٹے کی ان جھڑپوں کے دوران 3 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے، 28 زخمی ہو گئے، اور بھارتی فوج نے کہا کہ اس نے یہ جنگ جیت لی. 8 گھنٹے کی ان نہتے کشمیریوں سے جنگ کے بعد بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے کہا کہ نہتے کشمیریوں کی شہادت پر اسے فخر ہے، اور اس نے کہا کہ فوج کی مظاہرین پر فائرنگ سے 3 ہلاکتیں ہوئیں جن کی عمریں 20s میں تھیں. مقبوضہ کشمیر کی پولیس کے ڈی آئی جی سنجے کمار کا کہنا تھا کہ انہیں 2 طرفہ سخت مزاحمت کا سامنا ہے. کشمیری جنگجوؤں اور مقامی افراد نے فورسز کا جینا دو بھر کر دیا ہے. کل یہ ساری صورتحال ہو رہی تھی، اسی میں مقبوضہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بھارتی فورسز کی کشمیریوں سے مقابلوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف قبرستان اور شمشان گھاٹ ہی بھریں گے. لاکھوں کی تعداد میں پولیس اور سیکورٹی فورسز ان کے ساتھ مقابلہ کیا، پھر کیا ہوا؟ ہمارے قبرستان بھر گئے، ہمارے ملک کے شمشان گھاٹ بھر گئے. ہمارا حاصل کیا ہوا؟ کچھ حاصل نہیں ہوا. آج اگر 200-300 ملیٹنٹ اس وقت جموں کشمیر میں ہیں، انکاؤنٹر ہوتے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے میں بار بار اپنے پولیس کے لوگوں کو بھی کہتی ہوں، جو یہاں کا لوکل ملیٹنٹ ہے، جو بچہ ہے، جو ہم سے ناراض ہو کے اس وقت بندوق اٹھائی ہوئی ہے، کوشش کرو جہاں بھی انکاؤنٹر ہو، کوشش کرو اس کے گھر والوں سے کہو اس کو منا کے واپس لے آؤ اپنے گھر میں، کیونکہ ابھی اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ شہر سرزد نہیں ہوا ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر کی اس دگرگوں صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب میر وائز عمر فاروق نے، چیئرمین آل پارٹیز حریت کانفرنس، ہمارے ساتھ سری نگر سے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ میر صاحب. کل کا واقعہ ہو گیا، پرسوں کا واقعہ ہو گیا، اس سے پہلے کی جو واقعات ہیں یہ ہم جیسے آبزرورز کو بھی بالکل نئی صورتحال لگ رہی ہے، کیونکہ یہ عوام کی براہ راست جھڑپ ہو رہی ہے، براہ راست فوجیوں پر وہ پتھر پھینک رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. کل کے واقعے کے بارے میں کیا معلومات ہے میر صاحب؟ دیکھیے، کل کا واقعہ کوئی آئسولیشن کا واقعہ نہیں ہے. اس سے قبل بھی آپ دیکھ لیں پچھلے 1 مہینے میں کم سے کم 4 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں کہ بھارتی فورسز نے اور پولیس نے جو ہے وہ بالکل ٹارگٹ فائر کیا ہے جوانوں پہ، یہاں کے یوتھ پہ. تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ اس تسلسل کا حصہ ہے جو بیان
भारत के फौजी सरबराह जनरल रावत ने दिया कि अगर कश्मीरी नौजवान सड़कों पे निकलेंगे और जो बकौल उनके काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस में रुकावट खड़े करेंगे तो हम उनको भी एज ओवर ग्राउंड वर्कर्स ट्रीट करेंगे और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो गोया कि ये पहली मर्तबा शायद तारीख में होगा कि कोई जनरल खुल्लम खुल्ला ये बयान दे रहा है कि हम निहत्ते लोगों पे गोलियां चलाएंगे, हम उनको अस्करियत पसंद तस्वुर करेंगे और हम उनके साथ सख्ती से डील करेंगे। और यही पॉलिसी आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से यहाँ पे गामजन है। कल जो चाडूरा में हुआ, उससे पहले पुलवामा में, उससे पहले साउथ कश्मीर में ये वाकया बिल्कुल हो रहा है। और अफसोस की बात हमें यह है कि जिस तरीके से यहाँ की जो कठपुतली इंतजामिया है, महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी आप क्लिप चला रहे थे, आप देखें कि किस तरह से वो यहाँ पे फोर्सेस को और जो यहाँ पे पुलिस है उनकी बर्बरियत को डिफेंड कर रही हैं और किस तरह से यहाँ पे काले कवानीन खासकर आफ्सपा के बलबोते पर, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस भी कश्मीरी पे ये गोली चलाएंगे, चाहे वो पायलट, चाहे वो उसकी आंखों की बीनाई चली जाए, चाहे वो जान से महरूम हो जाए, चाहे उसके माल और उसके जो उसकी जान को खतरा हो, कोई अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। इनके पास काले कानून हैं जो पार्लियामेंट इंडिया ने पास किया है कानून, और उनके फौजी, उनके पुलिस को खुल्लम खुल्ला छूट दी गई है। तो मैं ये कहूंगा कि आपके नाजरीन को कि अमलन जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हुकूमत हिंदुस्तान ने जंग छेड़ दी है और जनरल बिपिन रावत का ये बयान बिल्कुल उसकी अमली तस्वीर पेश कर रहा है जो कल चाडूरा में वाकया पेश हुआ। इस जंग की जो सबसे बड़ी जो बर्बरियत की तस्वीर थी मीर साहब, जो पिछले चंद महीने पहले जो वाकयात हुए हैं जिसमें अंधाधुंध ये फायरिंग की गई और सैकड़ों कश्मीरियों की बेनाई चली गई, ये नाबीना हो गए। ये लोग जो मुतासिर हुए थे, ये सैकड़ों की तादाद में, ये ख़ानदान, ये लोग, इनकी क्या कैफियत है? कोई उनको पूछने वाला है? ये लोग कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये तमाम ख़ानदान, ये नाबीना जो एक दिन में 2 दिन के अंदर ये लोग सैकड़ों की तादाद में जिनकी बीनाई चली गई थी? ये बहुत कर्बनाक और तकलीफ दह सूरत हाल है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा मरहला है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि ये जो विजुअल्स आप दिखा रहे थे कि किस तरह से आप देखें कि वहाँ से कश्मीर के लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, अपनी आज़ादी मांग रहे हैं, अपना जमहूरी हक मांग रहे हैं, और उन पर गोलियां और पैलेट चलाई जा रही हैं। अब आप देखें कि आपने 2016 की बात की कि 2016 में जो यहाँ पे एक एजिटेशन चली, उसमें तकरीबन 250 के करीब ऐसे जवान ने हमारे जिनकी आंखों की बीनाइयां मुतासिर हो गई, तकरीबन 40 ऐसे हैं जिनकी पूरी आंखें चली गई, और मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स हैं, उनका करियर खत्म हो गया, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग शहीद किए गए, उनकी फैमिलीज जहां पे वो उनके इस लॉस को बिल्कुल मोर्न कर रही हैं, वहां पे डिप्रेशन हो गया है। वहां पे यहाँ पर आप देखें जम्मू कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पे जहनी अमराज में लोग मुब्तला हो गए हैं। क्योंकि अमलन, जैसे मैं कह रहा था कि जो एक पुलिस और आर्मी स्टेट है, यहाँ पे हमारे तमाम हुकूक, इस वक्त भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत या तो जेलों में बंद है या घरों में बंद है। पिछले 21 दिन से मैं भी घर में बंद हूं, यासीन साहब को जेल में रख दिया है, गिलानी साहब तो पिछले कई सालों से घर में ही नजर बंद है। तो गोया कि हमारे इंसानी हुकूक, समाजी हुकूक, मजहबी हुकूक, जामिया मस्जिद में जो यहाँ की सबसे बड़ी मरकजी इबादतगाह है, वहां पर लगातार जुमा से लोगों को रोका जा रहा है। पिछले 2016 से आज तक 21 जुमा को वहां पे कुफल चढ़ाया गया, लोगों को मस्जिद आने नहीं दिया गया। तो इस सूरत हाल में हम क्या कहें? अमलन जो है जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहां पे कि लोगों के तमाम हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं, और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम बिल्कुल दुनिया की जो खामोशी है और दुनिया की जो मैं कहूँगा कि बेहिसी है, उसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मीर वाइज उमर फारूक, चेयरमैन ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। कई माह की मुसलसल कोशिशों के बाद हमारा राब्ता कायम हुआ था जनाब मीर वाइज उमर फारूक से। श्रीनगर से हमारे साथ थे, जहाँ पर भारतीय फ़ौज के तसल्लुत और जुल्म की वो कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान एक छत तले जमा हो जाएं, ये मुमकिन होगा, मगर ये करा रहा है रूस। देखना यह है कि 2 हफ्ते के बाद इस सिलसिले में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या वहाँ वाकई ऐसा होगा और इसके बाद कोई बड़ी बर्फ़ पिघलेगी? इसका अहवाल लेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर भरपूर कोशिश हो रही है कि तालिबान अफगान हुकूमत और के दरमियान बातचीत शुरू हो,
ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں اور اس خطے میں جاری یہ بحرانی جنگی کیفیت کسی صورت سے اس پہ کوئی اثر پڑے، کچھ یہ ٹھنڈی ہو۔ بہرحال اس کی ابتدا ہے اور اس کے لیے مختلف جو بھرپور کوششیں ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کا بھی کردار ہے اور اب اس حوالے سے روس کا بڑا کردار سامنے آ رہا ہے۔ افغانستان سے امریکی سربراہی میں نیٹو افواج کی جزوی انخلا کے بعد سے روس، پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے افغانستان میں مستقل امن کے لیے طالبان سمیت تمام فریقین سے رابطے بڑھا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی 2 ہفتے کے بعد جب ماسکو میں ایک 12 ملکی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں افغان حکومت بھی ہوگی اور طالبان بھی بیٹھیں گے، اور پہلی بار ہوگا کہ ایک چھت تلے افغان حکومت اور طالبان ایک طویل عرصے کے بعد جمع ہو رہے ہیں۔ افغان امن عمل پر روس کی میزبانی میں 14 اپریل کو ماسکو میں ہونے والی کانفرنس میں چائنا بھی ہوگا اور پاکستان کے ساتھ امریکہ، ایران، بھارت کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی خاص طور پہ اس کانفرنس میں بلایا جا رہا ہے، اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے۔ قطر میں افغان طالبان کا دفتر قائم ہے اور اس کی جانب سے اس امن کانفرنس کو مثبت پیش رفت قرار دیا گیا ہے اور افغان طالبان اس کانفرنس میں شرکت ہوں گے۔ ہر سال کے شروع میں موسم بہار کے آغاز پر افغانستان میں افغان طالبان کے نئے حملوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس سال پاکستان اور روس کی کوشش ہے کہ افغانستان میں مستقل امن کے لیے طالبان کو مستقل طور پر امن عمل کا حصہ بنایا جائے، اور اس حوالے سے آئندہ 2 ہفتے میں ہونے والی یہ کانفرنس بہت اہم ہوگی۔ افغانستان میں امن کے موضوع پر پاکستان، چین اور روس پر مشتمل 6 فریقی گروپ بہت ایکٹیو کام کر رہا ہے۔ یہ تینوں ممالک اس سے پہلے بھی کئی اجلاس کر چکے ہیں، جبکہ فروری میں روس کی میزبانی میں ہونے والی ماسکو کانفرنس میں روس، چین اور پاکستان کے علاوہ افغانستان، ایران اور بھارت نے بھی شرکت کی تھی۔ پورے خطے کو ملا کے روس اس چیز کو لیڈ کر رہا ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ سب سے کلیدی، سب سے اہم فریق امریکہ اس میں اتنا متحرک نظر نہیں آتا۔ یہ جو نئی پیش رفت ہو رہی ہے، افغان طالبان اور افغان حکومت ایک چھت تلے آ رہے ہیں، اس میں کامیابی کے کتنے امکانات ہیں یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ممتاز سینئر صحافی تجزیہ کار جناب سمیع یوسفزئی، جو ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ ایک کافی عرصے بعد ہوگا کہ ایک چھت کے تلے افغان طالبان اور افغان حکومت کے نمائندے بیٹھیں گے، اس سے زیادہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہوگی؟ کامران صاحب، اس وقت تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیفینیٹلی طالبان یا افغان حکومت ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں گے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو میرے خیال میں جو طالبان کا جو 17 سال سے جو ایک سٹانس آ رہی ہے کہ ہم افغان حکومت کے ساتھ فیس ٹو فیس میٹنگ نہیں کریں گے، تو ایک بہت ہی بڑا ڈیولپمنٹ ہوگا کہ طالبان کو جو ایک بہت ہی دیرینہ مطالبہ ہے کہ وہ امریکن افواج اور باہر ملکی افواج افغانستان سے نکل جائے، اس کے بعد ہم افغان حکومت سے بات کریں گے۔ سمیع صاحب، یہ جو افغان طالبان کا جو دوحہ میں دفتر ہے جس نے اس کانفرنس کو ویلکم کیا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہے کہ افغان طالبان ایکچولی اس کانفرنس میں جا رہے ہیں؟ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، اس لیے کہ طالبان کے بھی مشورے جاری ہے۔ دوسری طرف کابل سے بھی کچھ ایسے منفی خبریں آ رہے ہیں کہ افغان حکومت بھی اس کانفرنس میں طالبان کی شرکت کو ایسا سمجھتے ہیں جس طرح کہ طالبان ایک بہت بڑا ملک ہو یا بہت بڑا فریق ہو، تو وہاں پر بھی اس پہ کنفیوژن کی صورتحال ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن ایک چیز بڑی جو اہم ہے وہ ہے کہ امریکہ کی اس میں شرکت ابھی تک یقینی نہیں ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن میرے خیال میں چائنا، پاکستان اور رشیا، یہ جو چھوٹی چھوٹی جو میٹنگ ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے لیے پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ایک دفعہ افغان حکومت اور طالبان ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ جائے۔ سمیع صاحب، یہ بتائیں کہ امریکہ کی کیا یہ خواہش اور ترجیح نہیں ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، طالبان میں، افغان حکومت میں کوئی ڈیل ہو، کوئی سمجھوتا ہو جائے، چاہے کسی بھی امبریلا کے تحت ہو، چاہے روس ہو، چاہے چائنا ہو، یا امریکہ ہی چاہتا ہے کہ وہ خود یہ ڈیل بروکر کرے اور وہی اس کو فادر کرے، وہی اس کی چھتری بنے؟ بدقسمتی سے امریکن جتنا ایکٹیو ہے افغانستان میں ملیٹری آپریشنز اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ معاملات میں، امن کے بارے میں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے، اور طالبان کا بھی یہی شکوہ ہے کہ ہم امریکہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں اگر افغانستان کے پولیٹیکل سیناریو میں طالبان کو آنا ہو تو ان کے لیے یو این کی سیکورٹی کونسل سے، امریکہ سے اپروول ضروری ہے، اس کے بغیر وہ ٹیررسٹ گروپ رہیں گے۔ تو میرے خیال میں
امریکہ کی اس عدم دلچسپی کی وجہ سے اب طالبان چائنا، رشیا، ایران کی طرف جا رہی ہے، لیکن طالبان کا بھی اس کو ایک پازیٹیولی کیش کر سکتا ہے، اپنے فائٹرز کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں نا چند سال پہلے ہم دہشت گرد تھے، ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے، اب پاکستان سے لے کر چائنا، رشیا اور سینٹرل ایشیا جو جتنے بھی ممالک ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کل رات جو میری بات ہو گئی کہ طالبان کا میٹنگ جاری ہے، تو یہ بات مجھے طالبان کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے رشیا اینڈ سینٹرل ایشیا، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ اب طالبان اس کانفرنس کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، کوئٹہ اور شورا جو ہے اور قطر کا جو آفس ہے، لیکن ابھی تک کوئی کنفرم ڈیسیژن سامنے نہیں آیا۔ بہت بہت شکریہ سبی یوسف سے ہمارے ساتھ لندن میں تھے۔ اس کے بعد ایک اہم خبر، کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے پنجاب پولیس میں کھلبلی مچی تھی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بہت اہم کارروائی ہوئی ہے جس نے نیب میں تہلکہ بچا دیا ہے۔ اس کے 3 ڈائریکٹر جنرل لاہور، کراچی اور کوئٹہ کے نیب کے سربراہ ملازمت سے آج فارغ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈائریکٹر جنرل کی بھی چھٹی ہوئی ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کی آپ کو اطلاع دیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج نیب کی تاریخ کا ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، اور یہ غیر معمولی واقعہ اس لیے نہیں ہوا کہ نیب نے کچھ کیا ہے، آج نیب کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور وہ بن گیا ہے غیر معمولی واقعہ۔ ہوا یہ کہ آج اس کے 3 اعلیٰ سینئر آفیسرز جو کہ ڈائریکٹر جنرل کے لیول کے لوگ ہیں، پچھلے کئی سالوں سے جو کہ سرکاری محکموں میں غیر قانونی بھرتیوں اور بے ضابطگیوں اور کرپشن کی تحقیقات کر رہے تھے، ریفرنسز بنا رہے تھے، آج خود نیب میں خلاف ضابطہ بھرتی ہونے کے مرتکب پائے گئے اور سپریم کورٹ کے حکم پر ان کی برطرفی کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ اس انتہائی اہم پیش رفت کے نتیجے میں ڈائریکٹر جنرل نیب کراچی میجر ریٹائرڈ شبیر احمد، ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور میجر ریٹائرڈ سید برہان علی، ڈائریکٹر جنرل نیب کوئٹہ میجر ریٹائرڈ طارق محمود کو فوری طور پہ ان کی نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے اور اس کا حکم بھی جاری ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے خلاف ضابطہ بھرتی ہونے والی نیب کی ایک اور ڈائریکٹر جنرل اویئرنیس عالیہ رشید کو بھی برطرف کرنے کا حکم دیا ہے۔ کل سپریم کورٹ نے نیب میں اعلیٰ افسران کی تعیناتیوں کے خلاف ضابطہ قرار دیتے ہوئے قبل از وقت ریٹائر لینے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے آپشن دیا تھا کہ یہ آفیسر جو کہ خلاف ضابطہ بھرتی ہوئے تھے خود اس سلسلے میں ریٹائرمنٹ لے لیں، لیکن اس حوالے سے نیب کے چیئرمین نے بتایا تھا کہ مذکورہ تینوں ڈائریکٹر جنرل قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس پر سپریم کورٹ نے آج ڈائریکٹ ایکشن کیا، راست کارروائی کی اور کہا کہ ان تینوں کو فوری طور پہ برطرف کر دیا جائے، مگر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو ریٹائرمنٹ کے ساتھ جو مراحت ملتی ہیں وہ ان کو دی جائے، اور اب یہ جو چاروں خالی اسامیاں ہیں ان کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی کی جائے۔ پچھلے سال اگست میں سابق چیف جسٹس جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے نیب میں 16 ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی ریجنل ڈائریکٹر جنرل کے گریڈز میں اسامیوں پر یعنی کہ ان کی بھرتیوں کے خلاف ایک انانیمس لیٹر پر از خود نوٹس دیا تھا، جس کے بعد سے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کارروائی کر رہی تھی۔ اس گمنام خط میں انکشاف کیا گیا تھا کہ چند ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی افسران کو 1999 سے 2002 تک 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن یا پھر عارضی طور پر نیب میں لایا گیا تھا، لیکن بعد میں انہیں نیب میں ضم کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کارروائی ہوئی ہے جو کہ ایک غیر معمولی واقعہ آج ہوا کہ نیب کے لاہور کے، کراچی اور کوئٹہ کے ڈائریکٹر جنرلز کو فوری طور پہ برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد میں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ وڑائچ صاحب، بہت بڑا واقعہ ہے، نیب کے 3 کرٹیکل ڈائریکٹر جنرلز کراچی، لاہور، کوئٹہ آج فارغ ہو گئے ہیں۔ کیا نیب میں اس سلسلے میں سچویشن ہے، کیا رد عمل ہے؟ جی کامران صاحب، جو یہ کیس نیب میں خلاف ضابطہ تقرریوں سے متعلق چل رہا تھا، تو اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران 3 کیٹیگریز بنائی گئی تھیں۔ ایک کیٹیگری جو تھی وہ اپوائنٹمنٹ بائی انڈکشن تھی، یعنی جو لوگ آرمڈ فورسز سے اور دیگر محکموں سے ان کی انڈکشن کی گئی تھی، اس کے بعد وہ یہیں ابزارب ہو گئے تھے، لیکن اس بات کا انکشاف ہوا تھا اس کیس کی سماعت کے دوران کہ جب ان کو انڈکٹ کیا گیا تھا تو ان کی جو کوالیفیکیشن تھی وہ پوری نہیں تھی، اور یہ 4 جو ڈی جی صاحبان ہیں یہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جنہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا آج حکم دیا گیا ہے۔
اور کہا گیا ہے کہ یہ جو 4 اسامیاں ہیں ان کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے فل کیا جائے، لیکن ان کو مراعات اور پینشن جو ہیں اس کی سہولت دی جائے. جبکہ جو دوسری کیٹیگری تھی اس میں 102 افسران آتے ہیں. یہ کیٹیگری جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ بائی پروموشن ہے، اور ان افسران پہ الزام یہ ہے کہ ان افسران کی جب پروموشن ہوئی تھی تو ان کی ACRs غائب تھیں. اس کے علاوہ ان کی جو سروس لینگتھ ہے وہ نہیں بنتی تھی، اور انہیں پروموٹ کر کے اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دیا گیا. اور ان کا معاملہ جو ہے یہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے، جس کمیٹی کو سید طاہر شہباز جو سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ چیئر کریں گے. اس کے بعد ان کو رائٹ آف ہیئرنگ دینے کے بعد ان پر فیصلہ کیا جائے گا. اور جو تیسری کیٹیگری ہے یہ انیشیل اپوائنٹمنٹ سی نیب کے اندر، یہ وہ لوگ 95 لوگ ہیں جن کی کوالیفیکیشن بھی پوری نہیں تھی اور جن کا تجربہ بھی ریلیونٹ نہیں تھا، اور ان کو بھی رائٹ آف آڈینس دیا گیا ہے، اور ان کے مستقبل کا فیصلہ بھی وہ 3 رکنی کمیٹی کرے گی. جی بہت بہت شکریہ عادل بڑائی ہمارے ساتھ تھے. گویا نیب کی کایا پلٹ گئی ہے. آج اس کے 3 اہم ڈائریکٹر جنرلز فارغ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل بھی فارغ ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کے کئی سو دوسرے آفیسرز ہیں ان کے لیے آئندہ چند ہفتے بہت اہم ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے بھرپور تحقیقات کی جا رہی ہے. جس کے بعد خیال یہ ہے کہ کئی درجن اور لوگ نیب سے فارغ کر دیے جائیں گے، اور نیب کا اس کے بعد کیا ہوگا کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. بریک اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز میں دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تجزیات جاری رہیں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں، اس کے حالات میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، اور اب بہتر تبدیلی ہے جو کہ مسلسل نظر آ رہی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا براہ راست تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری کی ملک میں موجودگی سے ہے، یا یہ کہ یہ اس سے براہ راست کا کوئی تعلق نہیں ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری جو ایک طویل عرصے کے بعد بیرون ملک رہے، جس میں خاص طور پہ سن 2016 تقریباً پورے سال وہ ملک کے باہر رہے، 2015 کے بھی تقریباً 5 مہینے وہ ملک کے باہر رہے، اب پچھلے کئی ہفتوں سے ملک کے اندر ہیں. ایسا لگتا ہے کہ گرفت سنبھال رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حالات کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سمت کا رخ کی سمت کا تعین کر رہے ہیں. اور اسی حالات میں، اسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مشکل مرحلے تھے وہ کچھ عبور ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کی مسلسل ڈیولپمنٹس ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. ایک بار پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں یقین ہے یا نہیں ہم نہیں بتاتے، لیکن خیال یہی ہے کہ جناب آصف علی زرداری کی ملک میں مسلسل موجودگی اب اس کا اثر آ رہا ہے. آج جناب ڈاکٹر آصف حسین کی 469 ارب روپے کے کرپشن کی کیسز میں، جو کہ پچھلے تقریباً 18 مہینے سے معاملہ چل رہا تھا، بالآخر ان کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ اب رہا ہونے والے ہیں. اس سے پہلے شرجیل میمن جو تقریباً 2 سال سے ملک کے باہر تھے وہ پاکستان واپس آ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی ایک کرپشن ریفرنس میں حفاظتی ضمانت مل گئی. شرجیل میمن ملک میں واپس آ گئے ہیں. ڈاکٹر آصف حسین کی ضمانت ہو چکی ہے. اس پاکستان پیپلز پارٹی سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن تجزیہ کار ضرور ساتھ نام دیتے ہیں. منی لانڈرنگ کیس میں 22 ماہ بعد ایان علی کا نام ECL سے خارج ہو چکا ہے، وہ ملک سے جا چکی ہیں. پیپلز پارٹی کے دور کے وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی جو بدنام زمانہ حج کرپشن کیس میں ان پر مقدمات تھے، وہ تمام کیسز سے بری ہو گئے ہیں. اب وہ اطمینان سے اپنے گھر جا چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 بڑی شخصیت ڈاکٹر آصف حسین، شرجیل میمن، حامد سعید کاظمی کے حالات بدل چکے ہیں. پیپلز پارٹی سے غیر منسلک شخصیت ایان علی ملک سے باہر جا چکی ہیں. یہ سب کچھ پچھلے چند ہفتوں میں ہوا ہے. کے لیے کچھ قانون ہے، کسی کے لیے کچھ قانون ہے. اس ملک میں قانون بھی 2 پیدڑے بدلتا ہے. پناما لیگ والے گھومتے ہیں، پجامے پہن کے گھومتے ہیں. یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، جنگل کا قانون، چودھری نثار کا قانون ہے. الحمدللہ I've been winning all my cases. اللہ خیر کرے. جو الزامات ہیں جب تک وہ سامنے نہ آئیں اور میں ان کا جواب نہ دوں، اس وقت تک تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان تمام اہم واقعات کو، ان اہم پیش رفتوں کو
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے ایک کڑی میں پرو دیا ہے، اسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے واقعات قرار دے دیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اسے حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ڈیل قرار دے دیا ہے، اور اس حوالے سے یہ سنگین الزام لگایا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک ڈیل کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ آج ڈاکٹر عاصم ان کو بیل مل گئی ہے، اس سے پہلے آصف زرداری بھی ملک واپس آ گئے۔ شرجیل میمن جن کے اوپر 5 ارب روپے کی کرپشن تھی وہ بھی واپس آ گئے۔ ایان علی کی منی لانڈرنگ $5 لاکھ 5 کروڑ روپیہ، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خیر یہ بھی علیحدہ حج سکینڈل میں وہ ان کے وزیر جو تھے قاضوی صاحب وہ بھی چھٹ گئے۔ مجھے اس میں اب کوئی شک نہیں کہ نواز شریف نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے پینما کے خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ پوری ڈیل کی ہے۔ انہوں نے ڈیل کی آصف زرداری سے، ڈیل کے تحت وہ واپس آئے ہیں، ڈیل کے تحت یہ ڈاکٹر عاصم چھٹے ہیں، ڈیل کے تحت شرجیل میمن واپس آیا ہے، ڈیل کے تحت ایان علی کو چھوڑا۔ ڈیل 4 بار عمران خان نے اپنی اس پریس ٹاک میں یہ بات کہی ہے، مگر ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر عمران خان کا یہ الزام درست ہے تو یہ بہت ہی سیریس اور بھیانک بات ہے، کیونکہ ان تمام واقعات کا جس کا انہوں نے ذکر کیا، ہم نے بھی ذکر کیا، اس کا براہ راست تعلق عدالتی فیصلوں سے ہے۔ یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے یہ براہ راست عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے اس سلسلے میں فیصلے دیے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری کی واپسی کو بھی انہوں نے اپنی اسی ڈیل کی گفتگو میں شامل کیا، عمران خان صاحب نے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، مگر مثال کے طور پہ آج جناب ڈاکٹر آصف حسین کی بیل سندھ ہائی کورٹ نے لی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر آصف حسین کو دہشت گردوں کے علاج میں سہولت کاری اور نیب کے 2 ریفرنس میں باقاعدہ ضمانت دی ہے۔ یہ سندھ ہائی کورٹ نے دونوں کیسز میں ضمانت دی ہے، تو یہ فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کا ہے۔ اس ڈیل سے ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ اس ڈیل کا حصہ سندھ ہائی کورٹ بھی ہو۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شرجیل میمن کی حفاظتی ضمانت منظور کی، اور اس حوالے سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ شرجیل میمن کی بھی جو ضمانت ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر یہ ضمانت ہوئی ہے تو وہ اس ڈیل کا حصہ ہو سکتی ہے جس کا ذکر جناب عمران خان نے کی۔ اس کے علاوہ علامہ حامد سعید کاظمی باعزت بری ہو گئے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ جس عدالت نے حامد سعید کاظمی کو بری کیا ہے وہ اس ڈیل کا حصہ ہو سکتی ہے جس کی طرف جناب عمران خان ابھی ببانگ دہل اور 2 ٹوک انداز میں بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے حکم پر ایان علی کا نام ECL سے نکالا گیا ہے، وہ اب بیرون ملک جا چکی ہے، لیکن ایک طویل عدالتی جنگ تھی جو ایان علی نے اس سے پہلے لڑی ہے اور جس کی شاید نظیر بھی نہ ملے، اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے ایان علی کا نام ECL سے نکالا گیا، اور اس کے بعد ایان علی ملک سے چلی گئی۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس ڈیل کا حصہ ہو سکتی ہے ہماری اعلیٰ عدالتیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری اعلیٰ عدالتیں کسی بھی ایسے سمجھوتے کی، ایسے ڈیل کی، ایسی سیاسی منورنگ کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ جناب عمران خان کا خیال ہے کہ دراصل یہ ڈیل نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ہوئی ہے۔ آج کا اہم کیس جناب ڈاکٹر آصف حسین کی ضمانت ہے۔ یقینی طور پہ ان کے کیس کے حوالے سے سوالات بھی ہیں، شبہات بھی ہیں، خاص طور پہ 450 ارب روپے کی کرپشن کا جو الزام ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے جو شعبے کے ماہرین ہیں، دوسرے جو انویسٹیگیٹو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 450 ارب روپے، تقریباً $4.5 بلین کی کرپشن ایک سرکاری محکمے میں کوئی شخص کیسے کر سکتا ہے؟ مگر بہرحال اب ان کی اس معاملے میں بیل بھی ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دن بہتر آ رہے ہیں، اس کے حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ اس میں ہم نے کہا کہ یہ اس وقت ہوا ہے جب آصف علی زرداری واپس آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ سیاست کسے کہتے ہیں، الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے، مگر ان کی موجودگی میں یہ بہت اہم معاملات طے ہوئے ہیں۔ اس میں جناب آصف علی زرداری نے کوئی کلیدی کردار ادا کیا ہو نہ کیا ہو، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب لطیف کھوسا کا اس میں بڑا مرکزی کردار ہے۔ آج ڈاکٹر آصف حسین کی جو بیل ہوئی ہے اس میں بڑا مستعدی سے ان کا کیس جناب لطیف کھوسا نے لڑا۔ اس سے پہلے ایان علی کا کیس بھی بڑی مستعدی سے بھرپور طریقے سے جناب لطیف کھوسا نے لڑا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور بہت ہی اس کے فعال ترجمان بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم لطیف کھوسا۔ بہت بہت شکریہ کھوسا صاحب۔ یہ بڑی نہیں ہو رہے تھے یہ معاملات، تو 2 سال میں نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب
حامد سعید کاظمی صاحب بھی بری ہو گئے, شرجیل میمن بھی 2 سال بعد آ گئے, ڈاکٹر عاصم کی بھی بالآخر بیل ہو گئی, ایان علی بھی چلی گئی. نہیں ہوگی ڈیل, مگر آپ خود نہیں حیران ہے کہ یہ سارا ایک دم اتنے سارے کوئنسیڈنسز کیسے ہو گئے ود ان اسپین آف 2-3 ویکس؟ دیکھیں کامران خان صاحب, جہاں تک حامد کاظمی سے میں شروع کروں گا. حامد کاظمی صاحب یقیناً جب بھی انہوں نے محترم آصف علی زرداری صاحب سے مدد مانگی کہ میری قانونی معاونت کیجئے گا, کیونکہ پہلے انہوں نے اپنے ہی طور پہ وکیل رکھے تھے, تو جب حامد کاظمی نے جب محترم آصف علی زرداری صاحب کو کہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کا کیس کیجئے گا, کیونکہ یہ ہمارے پارٹی کے بھی ہیں اور ہمارے وزیر بھی رہے ہیں, اور ان کے ساتھ سوری میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اس اہم کیس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا, تو ماشاءاللہ یہ آپ اس کے سرغنہ ہو گئے اس پوری چیز کے, الحمدللہ. یعنی کہ حامد سعید کاظمی, ایان علی, ڈاکٹر عاصم حسین, ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری کے حکم پر میں نے اس کیس کو لڑا اور سپریم کورٹ سے ہدایت دی, حکم دیا. محترم جناب سینئر جسٹس امیر مسلم ہانی صاحب کی 3 رکنی بینچ تھی, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا کہ اس کا جو ہے 2 ہفتے کے اندر اس کیس کا جو ہے فیصلہ کیا جائے اپیل کا. اور دیکھیے اس نے 4 سال بے گناہ جیل میں گزارے, اور پھر جب میں نے سارا کیس 2 ہفتے پر محیط ہے پورا, اور میں آفرین ہے ان جج صاحب کی بھی کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے تحت انہوں نے جمعے کو بھی سماعت کیا, ہفتے کو بھی سماعت کیا, اتوار کو بھی سماعت کیا, یعنی مسلسل, اور انہوں نے پورا موقع جو دیا. اور آپ کو کامران خان میں بتاتا چلوں کہ یعنی انٹیریئر منسٹری نے 44 لاکھ روپیہ پرائیویٹ وکیل رکھ کے اس کیس کی پیروی کی, ہمارے مقابلے میں کھڑا کیا, 44 لاکھ دے کے 4.4 ملین وکیل کو جو ہے فیس دے کر انہوں نے اس حامد سعید کاظمی کی اپیل کی مخالفت میں وکیل رکھا. اور انہوں نے پورا بحث سننے کے بعد جو ہے, اور اس میں لکھا کہ نہ تو یہ کوئی شواہد ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, اور نہ ہی یہ کوئی مقدمہ بنتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے گا کہ ایک شخص کی اتنی تذلیل و رسوائی کی, اور یہ کہا گیا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے, اور اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے, کہ جی یہ اس کو اصغر چودھری اصغر کو گلگت سے لے کے آؤ, اس کو تفتیشی مقرر کرو, طارق کھوسا کو جو ہے آپ نے جو سیکٹری ANF لگایا اس کو واپس لاؤ, DG FIA بناؤ اس کو تاکہ وہ تفتیش کرے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر جو ہے اس میں مخالفت کی گئی. لیکن ڈاکٹر عاصم حسین کا معاملہ بھی آپ ہی نے اس کو رن کیا ہے, اور اب ان کی بیل ہو گئی ہے. ڈاکٹر عاصم حسین کا بھی بڑا ایک ٹپیکل کیس ہے, مشکل کیس ہے. جی میں عرض کروں, پہلا کیس جو تھا ان کو جب پکڑا گیا اور 3 ماہ رینجرز نے, یہ شومی قسمت ہے پیپلز پارٹی کی کہ انہوں نے رینجرز کو جو اختیار دیا تھا کہ دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے انہوں نے جیٹ بلیک پہلے تو ڈاکٹر عاصم کو پکڑ لیا, اور 3 ماہ جس انداز سے انہیں مقید رکھا گیا, بلیک فولڈ, بلائنڈ فولڈ کیا گیا, ان کو اتنا ٹراما دیا گیا, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کا جو ہے کیا ذہنی اور جسمانی کیفیت ہوئی, جس کی آج تک اس پر چھاپ چلتی ہے. اور اس کے بعد جتنی مسلسل ان پر کمپلیکیشنز آئیں, ہم نے جب یہ کیس آرگیو کیا, یہ 6 ماہ پہلے بیل ان کی ہو چکی, جو ان کے اوپر بنیادی کیس بنایا تھا کہ یہ سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے, کہ انہوں نے اپنے ہسپتال میں ان کے علاج کروائے ہیں جو لوگ وانٹڈ تھے, یا جو لوگ پراسکرائبڈ آرگنائزیشن تھے, یا جن کی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ منسلک تھے, جن کے ایک الزامات تھا مجھ پر کہ میں نے علاج کروائے ہیں اپنے ہسپتال میں, یعنی ڈاکٹر عاصم نے. تو وہ جب پتے جا کے انہوں نے پولیس والوں نے دیکھے تو وہاں تو کوئی اور رہتا تھا, اور نارمل لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم نے فلاں اپنے علاج کروائے ہیں. وہ بالکل اتنا بے بنیاد لغو اور جھوٹا کیس درج کیا تھا کہ وہ ڈویژن بینچ سندھ ہائی کورٹ نے میرٹ پر بھی اور میڈیکل گراؤنڈ دونوں پر انہوں نے کمبائنڈ سیر حاصل کر کے انہوں نے پورا 60 صفحے کا فیصلہ دیا. اور اس میں جب بیل ہوئی تو 6 ماہ اور لگ گئے ہمیں ان کی اس نیب والے کیس میں بیل کروانے, جو آپ نے کہا 450 ارب. کامران بھائی 450 ارب کا جو الزام ہے وہ جانتے ہیں اتنا مزہ کا کیس ہے. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم نے ایک جو گیس پالیسی تھی, جو گیس ڈپلیٹ ہو گیا, گیس کی شارٹیج ہوگی, گیس کی آپ کو جو ہے لوڈ شیڈنگ کرانا مقصود پڑ گیا, اور وہ کابینہ کا ایک فیصلہ ہوا کہ اس طرح سے کیا جائے. اس کابینہ کی فیصلے کے تابع جب گیس کی جو ہے لوڈ شیڈنگ میں فرٹیلائزر کو گیس روکا گیا,
اور اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ فرٹیلائزر کی قیمت 850 سے بڑھ کے 1800 پہ چلی گئی، لہٰذا یہ ڈفرینشل جو ہے، یہ ڈفرینشل اور جو امپورٹ کرنی پڑی گورنمنٹ کو یہ 450 ارب ہے، سو لہٰذا 450 ارب کا میں نے یعنی خزانے کو نقصان دے دیا، اور میں نے یہ جو ہے اپنی بابا یہ کہاں سے یہ آ گیا؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے انہیں جب یہ کیس بھی بنائیں. یہ نہ کرپشن ہے، یہ ایک پالیسی ڈیسیشن تھی. لیکن پھر بھی کھوسا صاحب آج جب یہ فیصلہ ہو گیا، بہرحال انصاف مل گیا، ڈاکٹر عاصم بھی ضمانت پہ رہا ہو گئے، اب یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں، مگر اس پورے کا جو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، جو پاکستان کی دوسری بڑی حزب اختلاف کی جماعت ہے، وہ اتنا چوٹی کے لیڈر ہے عمران خان، وہ کہتے ہیں یہ ڈیل ہوئی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک دو ہفتوں کے اندر شرجیل بھی واپس آ گئے، زرداری صاحب بھی آ گئے، یہ عاصم بھی چھوٹ گئے، ان کی بھی ضمانت ہو گئی، ایان بھی چلی گئی، حامد سعید کاظمی بھی بری ہو گئے. یہ ایک بڑی ڈیل ہے جو ہوئی ہے آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان، ورنہ پچھلے 2 سالوں میں تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. کامران بھائی، میں آپ کا اور دنیا کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں وضاحت کر دوں. دیکھیے ان کی بیل میں آپ حیران ہوں گے کہ بیل میں نارملی اختلاف نہیں ہوتا. 2 ججوں میں اختلاف ہوا اور یہ پھر تیسرے جج ریفری جج کے پاس گئی، اور چونکہ میں تو براہ راست ملوث ہوں، میں نے اس میں بحث کی. اتنی شدت سے مخالفت کی سرکار کی جانب سے وکلاء نے، خیر ٹھیک ہے ان کا کام ہے، میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن انہوں نے جس شد و مد سے مخالفت کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ذرا کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھ لیں، اور عمران خان صاحب سے میں بنتی کروں گا ذرا کورٹ کی آ کر کوئی بٹھا دیں وہاں اور وہ دیکھ لیتے ذرا، یا کم از کم فیڈ بیک ہی لے لیتے کہ کتنی مخالفت کی گئی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا کوئی وکیل ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وکالت میں اگر آپ محنت کرتے ہیں تو کم از کم اس کا ان کو تھوڑا سا ایکنالج بھی کر لیا کریں کہ وکالت کی اپنا ایک معراج بھی ہوتی ہے، اور اس میں قانون اور اس میں جو ہے واقعات کی گرفت ہونی چاہیے. تو کھوسا صاحب ایک ذرا سا امپورٹنٹ سوال ہے. ماشاءاللہ زبردست ریکارڈ آپ کا ہو گیا ہے ابھی جو سامنے آیا ہے، یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے. یہ حامد سعید کاظمی صاحب بری ہو گئے، ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہو گئی، ایان علی کی 2 سال بعد ضمانت ہو گئی. یہ تمام چیزیں آپ نے لیڈ کی ہے، آپ آبزرور ہیں، آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ کیس پاناما کیس ہے، جو کہ ابھی لڑا گیا ہے، جو عمران خان صاحب نے لڑا ہے، آپ نے اور آپ کی جماعت نے نہیں لڑا. اس میں عمران خان صاحب کا کیس اور حزب اختلاف ان کی طرف سے کیس لڑا جناب نعیم بخاری نے. حکومت کی جانب سے مخدوم علی خان تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، جناب شاہد حامد تھے. ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے آبزرور، ایز اے کامنٹیٹر، آپ نے جو کیس دیکھا ہے آپ کو کیسا لگا؟ کیسا کیس لڑا ہے عمران خان نے، جو پاکستان کا اس وقت سب سے اہم کیس ہے؟ دیکھیں جو دونوں جانب سے کیس لڑنے میں سمجھتا ہوں اتنی تباہی کسی نے نہیں کی ہوگی. اگر وکیل کی حیثیت سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ان کے حکومت کی جانب سے قطری خطوں کو لانا اتنی تباہ کن ہے کہ یہ مذہب کا خیز ہے. یہ بچہ پاکستان کا ہنس رہا ہے اس پر، اور پھر اس میں تضاد بیانی کر دی، اس کو اور زیادہ پھنسا دیا محترم نواز شریف صاحب کو. پارلیمنٹ میں کچھ کہتے ہیں اور وہاں جواب کچھ اور جاتا ہے. اسی بات پر شاید ان کے خلاف جو ڈیکلیریشن آ جائے آرٹیکل 62F کا کہ یہ امین صادق اور راست باز نہیں ہے. لیکن دوسری طرف سے ماشاءاللہ معذرت کے ساتھ وہ میرے دوست ہیں، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن اس جانب سے بھی کوئی ایسی خاطر خواہ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی بڑی پرفارمنس ایسی ہے جس کو آپ ایکسلنٹ کہہ کے کوئی اس کی تعریف کر سکیں. یقیناً نعیم بخاری میرے دوست ہیں، میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں سے بھی کوئی مجھے تو کم از کم ایز اے لائر کوئی اتنی تشفی تسلی نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہی جنرل تاثر بھی یہی ہے. بہت شکریہ جناب لطیف کھوسا، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہیں، اور جو 4 بڑے مقدمات سامنے آئے ان میں 3 میں وکیل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور تینوں بڑے مقدمات میں ریلیف مل گیا ہے. ایان علی باہر چلی گئی ہیں، لطیف کھوسا صاحب ان کے وکیل تھے، ڈاکٹر عاصم حسین کی ضمانت ہو گئی ہے، حامد سعید کاظمی بری ہو گئے ہیں، اس میں بھی لطیف کھوسا وکیل تھے. اور وہ کہتے ہیں پاناما کیس کے معاملے میں کہ حکومت کی جانب سے قطری خط بہت بڑی غلطی تھی جس کی اس کو قیمت بھی چکانی پڑ سکتی ہے. لیکن نعیم بخاری کی پرفارمنس سے وہ کوئی متاثر نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت بھرپور کیس نعیم بخاری نے لڑا ہے. پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا لودھرا کے لیے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے 16 ماہ قبل ایک بھرپور پیکج کا اعلان کیا تھا. جنوبی پنجاب کا یہ شہر خوش ہو گیا تھا، نحال ہو گیا، مگر 18 مہینے گزر گئے، 16 مہینے گزر گئے، کچھ نہ ہوا. اب وزیر اعلیٰ پنجاب کل پہنچے اور انہوں نے 25 ارب روپے کا لودھرا کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے. انتظار ہی رہے گا یا واقعی اس پہ کچھ عمل ہو جائے گا؟
اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جنوبی پنجاب کا پسماندہ ضلع ہے لودھرا، لیکن حکمراں اس پہ نچھاور ہے ایسا لگتا ہے۔ وزیراعظم جناب نواز شریف کی جانب سے اسی لودھرا کے لیے 2.5 ارب روپے کے خصوصی ترقیاتی پیکج کا اعلان ہوا تھا نومبر 2015 میں۔ ابھی اس پیکج کے اعلان کو 16 ماہ ہی ہوئے تھے کہ کل وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف پھر لودھرا پہنچے اور اب وزیر اعلیٰ کی جانب سے لودھرا کے لیے 25 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 25 ارب روپے لودھرا کے لیے کل، اور نومبر 2015 میں 2.5 ارب روپے لودھرا کے لیے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کیے تھے۔ اگر کوئی سیاسی اہمیت جاننے کی کوشش کرے گا لودھرا کی تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب جہانگیر خان ترین یہاں کی سب سے متحرک سیاسی شخصیت ہیں، اور ایک بہت ہی اہم ضمنی انتخاب میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدیق بلوچ کو یہاں سے 2013 کے بعد ایک بار پھر ہرا دیا تھا۔ اس طرح سے جہانگیر ترین صاحب کی یہاں سیاسی اہمیت ہے، مگر حکمراں اس پہ نچھاور نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کل لودھرا میں 96 کلومیٹر طویل ہائی وے بنانے کے منصوبے کا افتتاح کیا، اور جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے لودھرا کے لیے 20 ایئر کنڈیشن بسیں بھی دینے کا وعدہ کیا۔ لودھرا کے لیے میں 25 ارب روپے کا میں یہاں پر پیکج کا اعلان کر رہا ہوں۔ لودھرا میں زرعی یونیورسٹی کا سب کیمپس بنانے کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں۔ زرعی یونیورسٹی کا جلال پور ریلوے کراسنگ جس کے اوپر 1.1 ارب روپے خرچہ آئے گا، یہ فل فور بنانے کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں۔ لودھرا کروڑ پکا 2 رویہ سڑک کا اعلان 30 کلومیٹر، اس کے اوپر 60 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، میں اس کا بھی میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں۔ دنیا پور سے میلچی کی 2 رویہ سڑک کا بھی اعلان 18 کلومیٹر، اس کا بھی میں آپ کے پاس یہاں پر میں اعلان کر رہا ہوں۔ لودھرا کے لیے ایئر کنڈیشن لال بسیں 20 بسیں میں آپ کو میں تحفہ دے رہا ہوں۔ میں آپ کو تھوڑا سا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب جناب شہباز شریف اس 25 ارب روپے کے لودھرا پیکج کا اعلان کر رہے ہیں تو وہ ذکر نہیں کر رہے اس پیکج کا جو کہ وزیر اعظم یہاں پہ اعلان کر چکے ہیں نومبر 2015 میں۔ کل اپنے خطاب میں اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، حالانکہ اپنے خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر اس پیکج کی کچھ چیزیں شامل کر دی جو 16 ماہ قبل وزیر اعظم لودھرا کے لیے اعلان کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے نومبر 2015 میں لودھرا میں 300 معاف کیجیے گا اسی لودھرا میں 341 ارب روپے کے کسان پیکج کا اعلان کیا تھا، اور پھر ضلع کے لیے جو 2.5 ارب روپے کا خصوصی پیکج دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک کامرس کالج بنائیں گے، انہوں نے کہا تھا ایک زرعی یونیورسٹی بنے گی لودھرا میں، اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب نے دوبارہ زرعی یونیورسٹی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے 2 فلائی اوورز بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے آج چیک کیا ہے لودھرا میں بڑے غور سے کہ کہیں نومبر 2015 کے وزیر اعظم کے پیکج کے کسی حصے پہ عمل تو نہیں ہو گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ عمل نہیں ہوا ہے، لیکن دراصل صورتحال کیا ہے؟ بہرحال اب لودھرا کے لیے 25 ارب روپے کا اعلان ہو گیا ہے۔ لودھرا والے اس پہ کتنا خوش ہیں اور لودھرا کے ممبر قومی اسمبلی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے وہی ممبر قومی اسمبلی جو ہیں محترم جہانگیر خان ترین، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب، مبارک ہو 25 ارب روپے کا پیکج آپ کے لیے، آپ کے لودھرا کے لیے۔ یو شوڈ بی ویری ہیپی۔ آپ شکریہ ادا کریں شہباز شریف صاحب کا۔ ایک تو میں سب سے اس بات بہت خوش ہوں کہ لودھرا ضلع جو بڑا پسماندہ ضلع تھا جس کا کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا، وہ اب پنجاب کے نقشے پہ اتنا اہم ہو گیا ہے اور پورے پاکستان کے نقشے پہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے وہاں آئے اور 2.5 ارب روپے کی اعلان کیا، اور پھر یہ 25 ارب روپے کا۔ امید میں یہ کرتا ہوں کہ یہ 25 ارب کا وہی نہیں بنے گا جو کہ نواز شریف کے 2.5 ارب کا بنا تھا، یعنی کہ 0۔ اس 2.5 ارب کے پیچھے میں لگا رہا، میں نے ان کو خط لکھے، جہانگیر صاحب ایک سیکنڈ ذرا سا میں آپ مجھے پوائنٹ بائی پوائنٹ بتائیے گا۔ آپ لودھرا کے آپ باسی ہیں، لودھرا کے آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ میں پرائم منسٹر صاحب کی بات سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ مجھے بتائیں
ہم بھی جانیں کہ یہ جب پرائم منسٹر صاحب اس قسم کے وعدے دیتے ہیں، ابھی حالیہ دنوں میں وہ بہت اس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں، کہ اس کا ہوتا کیا ہے؟ نومبر 2015 آپ کے ضمنی الیکشن سے تھوڑے قبل جناب نواز شریف لودھرا میں لودھرا کے حوالے سے ڈگری کالج کے حوالے، دنیا پور میں ڈگری کالج کے حوالے سے، لودھرا میں یونیورسٹی کے حوالے سے، پھر پینے کا پانی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور پھر فارم ٹو مارکیٹ روڈز کی بات کی ہے، کھیتوں سے منڈیوں تک سڑکیں، جس کا کہ اب جو منصوبہ شروع ہو بھی چکا ہے، اور پھر خانے وال سے لودھرا تک کی بات کی ہے۔ مجھے میرے بھائی صدیق بلوچ نے یہ کہا ہے کہ باقی چیزیں جو آپ بالکل وہ بھی آپ ضرور کریں، لیکن لودھرا کے 2 فلائی اوور اور زری یونیورسٹی کیمپس کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا ضرور اعلان کریں، تو میں اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ 2 ارب دیا جائے لودھرا کو، تو بالکل میں 2 ارب انشاءاللہ 2 نہیں بلکہ 2.5 ارب دوں گا میں لودھرا کو۔ تو یہ جو اسپیسیفک چیزیں پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت کہی تھی، اس کا کچھ ہمیں احوال دیجئے، سچ بتائیے گا بالکل ایگزیکٹ جہانگیر ترین صاحب۔ جی میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں، دیکھیں یہ 2.5 ارب روپے کا پیکج کبھی آیا ہی نہیں، کبھی اس کی بات نہیں کی گئی، کبھی پرائم منسٹر کا ڈائریکٹیو نہیں کیا، کیونکہ مجھے احسن اقبال صاحب نے بتایا کہ ان کو کوئی ڈائریکٹیو ایشو نہیں کیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 فلائی اوور انہوں نے بنانے تھے، وہ بالکل اس کی کام تو بعد میں شروع ہوگا، اس کا سروے بھی نہیں ہوا، کوئی ٹیم نہیں آئی وہاں پہ یہ کام کرنے کی۔ زرعی یونیورسٹی بننی تھی وہاں پہ، کوئی چیز اس طرح کی پھر سے بالکل نہیں ہوئی۔ فارم ٹو مارکیٹ روڈ کا ان کا ایک پروجیکٹ جو سارے پاکستان میں چل رہا ہے، اس میں سے کچھ سڑکیں وہاں ضرور بنی ہیں، مگر اس تقریر سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو انہوں نے باتیں کی، ایک بالکل وہ ایک الیکشن کا سٹنٹ تھا، اور یہی افسوس یہ ہے کامران بھائی کہ یہ پاکستان کے خزانے کا پیسہ دکھا کے لوگوں کو یہ ووٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ جا کے حیدرآباد میں ایک ایئرپورٹ کا اعلان کر رہا ہے، اب مجھے کوئی سمجھائیں، ایئرپورٹ پہلے سے ہے وہاں پہ، کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائیں گے کراچی سے 100 میل دور، ساتھ نواب شاہ بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ ڈی آئی خان میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اعلان کر دیا، ساتھ بنو میں جا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اعلان کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے، عوام کو معلوم ہے کہ یہ سارے اعلانات کاغذی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب نے جو اعلانات کیے ہیں، امید کرتا ہوں کہ یہ لودھرا کو مل جائیں۔ اچھا ویسے میں خود جا کے انشاءاللہ سچ اس وقت لودھرا کا کیا حال ہے، کیا مسائل ہیں، کیسے آپ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے جو یہاں کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیسے آپ کی کیا ایفرٹ ہے اس وقت؟ دیکھیں لودھرا میں کوئی کام نہیں ہوا پچھلے میرا خیال ہے 20-25 سال سے۔ لودھرا میں کوئی ڈگری کالج نہیں ہے عورتوں کا، اس کا وہاں پہ سارے پرائیویٹ کوئی کالجز بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ کوئی لودھرا شہر جو ہے وہاں پہ سیوریج کا بہت برا حال ہے، گاؤں میں بستیوں میں کوئی کام نہیں ہے، بجلی کے کوئی کام نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اب مگر لودھرا میں انہوں نے جب سے وہاں پہ سیاست گرم ہوئی ہے تو ان لوگوں کی کوئی وہاں پہ نظر پڑی ہے۔ مگر یہ میں بتاؤں میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی ذاتی حیثیت میں سے جو کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں۔ میں لودھرا کے لیے بھی کام کرتا ہوں، میں تعلیم کے لیے بھی کام کرتا ہوں، اور ابھی میں نے اپنے الیکشن میں اناؤنس کیا تھا کہ اگر حکومت نہیں بناتی تو میں ڈگری کالج بناؤں گا۔ میں نے وہاں پہ 4.5 ایکڑ زمین خریدی ہے، جہاں پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ایک بہت اچھی کوالٹی کا ڈگری کالج لڑکوں کے لیے الگ بناؤں گا، لڑکیوں کے لیے الگ بناؤں گا، کیونکہ یہ حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک اور بڑی اہم بات، یہ آپ کا وعدہ ریکارڈ ہو رہا ہے جہانگیر ترین صاحب، یہ آپ کا وعدہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پبلک دیکھ رہی ہے؟ میرے وعدے خوشی سے ریکارڈ کریں، میں وعدے پورے کرتا ہوں۔ میں نے پہلے وعدہ کیا تھا، زمین میں نے لے لی ہے، منصوبہ بندی شروع ہے، اور میں خود بہترین کوالٹی کے دونوں گرلز کالج اور مینز کالج بناؤں گا۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہاں پہ ایک بہت اربوں روپے خرچ کر کے ہسپتال بنایا گیا ہے لودھرا میں، جو بالکل ڈس فنکشنل ہے، جس کے اندر آپ جائیں تو وہ صرف ایک کام کرتے ہیں ڈاکٹر، ریفر ٹو باولپور، اور وہاں پہ کوئی طبی سہولت موجود نہیں ہے۔ اربوں روپے کی چیزیں، بلڈنگیں بنی ویسٹ ہو رہی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ اس نواز شریف کی اور شہباز شریف کی حکومت کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 9 سال سے شہباز شریف چیف منسٹر ہے پنجاب کا، 9 سال، یہ ریکارڈ ہے۔ اس میں تو انہوں نے پنجاب کی شکل بدل دینی چاہیے تھی۔ تعلیمی ادارے دیکھیں، ہسپتال دیکھیں، ان سے یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں۔ اب بسیں دے دیے، ایئر کنڈیشن بسیں۔ بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر خان ترین ہمارے ساتھ تھے۔ خبر سے بریک، اور اس کے بعد ایک بار پھر ذکر
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ، اس کا محور، اس کا مرکز گوادر۔ کل ہم نے گوادر کی بندرگاہ کا تعارف آپ کے سامنے کرایا تھا ایک آئی وٹنس رپورٹ کے ذریعے۔ اب یہ شہر جو کہ جڑ رہا ہے پاکستان سے، پاکستان کا نیا ترین شہر، اس میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہی بہت دلچسپ پیش رفت دکھاتے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سی پیک میں گوادر کی مرکزی اہمیت ہے، یہ محور ہے سی پیک کا۔ اس کے حوالے سے کل ہم نے آپ کو ایک خصوصی رپورٹ میں بتایا کہ گوادر پورٹ جو کہ اس پورے پروجیکٹ کا، اس پوری راہداری کے منصوبے کا سب سے اہم ہے، جو اس کا قلب ہے وہ ہے گوادر پورٹ۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہے وہ ہم نے آپ کو دکھائی، اور اس کے ساتھ آج ہم آپ کو اپنی اسی سیریز میں آپ کو دکھائیں گے گوادر پورٹ کے باہر، گوادر کے شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے نیا شہر بھرپور انداز سے ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بلوچستان کے لیے بہت ڈیولپمنٹ ہے، اور اس شہر کی ترقی اور اس میں جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہوگا سی پیک کی کامیابی سے، اور سی پیک کس نے بھرپور انداز سے آگے بڑھتا ہے، اس کا سارا دار و مدار ان تمام معاملات پر ہے جو اس وقت گوادر شہر میں ہو رہے ہیں، گوادر پورٹ کے باہر جو معاملات ہو رہے ہیں۔ آئیے اس کی آپ کو تصویر دکھاتے ہیں، اور ایک بار پھر شاہزیب جیلانی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ بلوچستان کا خوبصورت ساحل، جہاں نسلوں سے لوگ اپنے گزر بسر کے لیے سمندر پر انحصار کرتے آئے ہیں۔ کشتی سازی اور ماہی گیری گوادر کی معیشت کا بڑا حصہ ہے۔ سالانہ درجنوں چھوٹی بڑی کشتیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہنر کے اس کام سے کئی سو لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، لیکن اب بعض لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کہیں بیرونی سرمایہ کاری کی موجودہ لہر انہیں بہا کر نہ لے جائے۔ کہہ رہا ہوں ابھی ہم لوگ جو 60 سال ہم لوگ یہاں کام کرے، 60 سال میں اپنے ہوش سنبھال کی بات۔ عباس واڑا کی زندگی یہیں کشتیاں بناتے گزر گئی۔ یہاں تو روڈ بنا رہے، ادھر روڈ بنے گے، بلڈنگیں بنیں گے۔ یہ چائنا اتنا ڈالر خرچہ کر رہا ہے، یہ جھوپڑی نہیں بنائیں گے، یہ تو محل بنا دیں گے، جیسے یورپ بنے گے، یہ بھی دبئی بن جائے گا۔ اور آپ کہاں ہوں گے؟ ہم لوگ اللہ ہی جانے، ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ یہاں ہوئے، ہم لوگ نچلی باہر نہیں پھینکے۔ گوادر کو ایک سمارٹ پورٹ سٹی بنایا جائے گا۔ پچھلے 2 سال میں یہاں موٹر وے کے معیار کی سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ اسکیموں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ پنجاب، کراچی اور ملک کے دیگر حصوں سے آنے والے انویسٹرز پہاڑ پر قائم اس 5 سٹار ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، جہاں لاکھوں کروڑوں کے سودے طے پا رہے ہیں۔ جگہ جگہ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی اس ساحلی شہر میں بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو تقویت دیتی ہے۔ لیکن گوادر کا ایک اور رخ بھی ہے جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ نئے گوادر کی تعمیر میں پرانے گوادر کے مسائل بظاہر جوں کے توں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اصل شہر کی حالت ویسی ہی نظر آتی ہے جو سی پیک سے پہلے تھی۔ آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی ہے 2 سال میں؟ یہاں پہ کیا کام ہوا ہے؟ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ یہ کیسے بدل رہا ہے گوادر؟ گوادر یہی روڈ بن رہا ہے، باقی یہ گودی بن گیا، اور کوئی تبدیلی ہم لوگ کو نظر نہیں آیا۔ یہاں پہ بلڈنگیں بن رہے ہیں، لوگ جو ہے زمینیں لے رہے ہیں، زمینیں دے رہے ہیں، باقی تبدیلی کچھ ہے ہی نہیں۔ تبدیلی یہی ہے کہ یہاں پہلے یہ شروع میں آپ لے لیں، پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اسپتال کا مسئلہ ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ گوادر کی ترقی میں مقامی لوگوں کا پورا حصہ ہے۔ 50 بستروں کا ایک زبردست نیا ہسپتال بن چکا ہے۔ گوادر یونیورسٹی اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کیے جا رہے ہیں۔ پانی اور بجلی کے نئے منصوبوں پر بھی ترجیحی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ گوادر کو مشروم گروتھ کا نشانہ بنایا جائے۔ اس وقت چائنا کی مدد سے ان کے جو بہترین سٹی پلانرز ہیں، وہ چائنا نے اس کے لیے گرانٹ دی ہے، وہ آ چکے ہیں، وہ اپنا سروے کر رہے ہیں، اور اگلے تقریباً 7 سے 8 ماہ کے اندر وہ گوادر کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے کہ اگر گوادر نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سمارٹ پورٹ سٹی بننا ہے تو ہمیں کس نوعیت کا انفراسٹرکچر چاہیے، اور کن ایریاز کو، کن زونز کو ہمیں کس قسم کی ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ اس وقت ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کریں کہ جو پھر ماسٹر پلان کے جو سفارشات ہیں اس سے متصادم ہو۔ سی پیک گوادر اور بلوچستان کی ترقی کے لیے ایک سنہری موقع ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ صحیح طور پر تبھی گیم چینجر ثابت ہوگا
जब इसके पहले समरात मुकामी लोगों तक पहुंचना शुरू होंगे। गवादर के इस एक और अहम दिलचस्प पहलू पर बात करने के लिए एक बार फिर शाहजेब जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। ये मास्टर प्लान की बात हो रही है, चाइनीज़ इस पे काम कर रहे हैं और कुछ आइडिया है कि कब तक ये पूरे शहर का एक बड़ा मास्टर प्लान सामने आएगा और फिर इस पर काम शुरू होगा? क्या टाइम जोन है इसमें? चीन का बड़ा तजुर्बा है ये शहर, नए शहर बनाना, बसाना, प्लान करना। तो उनके सर्वेयर्स अभी मौजूद हैं, जैसे एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 7-8 महीने लगेंगे कि वो पूरा प्लान आ जाए। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हैफेजर्ड जो है काम नहीं चाह रहे। इसलिए पुराने शहर का जो हमने हाल दिखाया वो हकीकत है, वहाँ कूड़ा करकट है, गलियाँ तंग हैं, वहाँ के मसाइल जूं के तूं हैं। गवर्नमेंट का ये वादा है कि जब मास्टर प्लान आ जाएगा तो हम वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर जब गए थे गवादर 2 हफ्ते पहले, तो वो भी वहाँ पे ऐलान करके आए हैं 100 करोड़ रुपए का। तो वो पैसा फिर कोशिश होगी कि वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। अच्छा, अब जो कलीदी मसले हैं जिस पे हम आगे चल के इस सीरीज़ में बात भी करेंगे, पानी वगैरह, लेकिन पानी के, बिजली के, ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, इसका क्या अहवाल है इस वक्त शहर में? कमल साहब, गवादर पे पहले किसी की तवज्जो नहीं थी और 1998 के जो सेंसस हैं उसमें आबादी 50,000 दिखाई गई। अभी जब मेरी लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कम से कम 2 लाख ज़रूर होगी। तुर्बत से, दूसरी जगहों से लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि जब आबादी बढ़ेगी तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि पानी चाहिए, बिजली चाहिए। इस वक्त गवादर को जो बिजली मिलती है 15-16 मेगावाट, वो ईरान से आती है, मंद, तुर्बत, पंजगूर से होती हुई पहुँचती है। तो कोल का नया एक प्लांट लगेगा सीपेक के तहत। पानी जो है वो आकड़ा डैम से आता है, वो है 2.5 मिलियन गैलन पर डे के हिसाब से, जो कि नाकाफ़ी है। तो मज़ीद डैम बने हैं जिसकी हम तफसील कल प्रोग्राम में दिखाएंगे भी, कल परसों। इसके अलावा डीसैलिनेशन प्लांट का एक अप्रूवल हुआ है। पहले से एक डीसैलिनेशन प्लांट मौजूद है लेकिन वो नाकारा है, बंद पड़ा है, वो चल ही नहीं पाया। बड़ा मसला जो इस वक्त वहाँ पे नज़र आया वो माहीगीरों, कश्ती वालों का ये है कि जी हमारा क्या होगा, हमें यहाँ बैठने दिया जाएगा या शिफ्ट किया जाएगा? उस पर क्लैरिटी जो है गवर्नमेंट को देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब जिलानी हमारे साथ मौजूद थे। गवादर की सीरीज़ चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से इसका कलीदी किरदार ये जारी रहेगा। एक बड़ा इस वक्त शाकार गवादर जो अट्रैक्शन है वो वहाँ की प्रॉपर्टी है, जिस पर पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी सरमायाकार पूरी तरह से वहाँ पर आ चुके हैं और भरपूर सरगर्मी है। वो भी आपको दिखाएंगे और वो कल। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे जिक्र करते हैं, एक नई क़ुव्वत के साथ फ़ौजी इत्तेहाद बन रहा है लगता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। जनरल राहील शरीफ का वहाँ पे जाना, पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों का वहाँ पे पहुँचना आइंदा चंद हफ्तों में, ये सब इसका हिस्सा है। आखिर पिछले चंद हफ्तों में हुआ क्या है, ये इतनी बड़ी तब्दीली क्या आई है, इसकी बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में आपको तकरीबन 10 रोज़ कबल बताया था, अब तमाम मामला तय हैं। आइंदा चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के साबिक फ़ौजी सरबराह जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ सऊदी अरब में होंगे। रियाद में वो 39 मुल्कों की फ़ौजी कमान संभालेंगे, जिसे वेस्टर्न मीडिया में अब मुस्लिम नाटो भी कहा जा रहा है। जनरल राहील शरीफ इस सिलसिले में जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई हैं। GHQ की जानिब से उनको NOC जारी हो चुका है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी उनको NOC जारी हो चुका है और अब वो तैयारियों में हैं कि सऊदी अरब जाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फ़ौज की एक ब्रिगेड, तकरीबन 5000 पाकिस्तानी फ़ौजी भी सऊदी अरब जा रहे हैं, जो सऊदी अरब के अंदर सऊदी बॉर्डर पर उनकी तैनाती होगी। और पाकिस्तान की जानिब से हमारे इसी प्रोग्राम में वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब की फ़ौज के साथ मिलकर इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेंगे, इंसदाद दहशत गर्दी के ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो ऑपरेट सऊदी सरहद के अंदर ही करेंगे, सऊदी सरहद के पार वो नहीं जाएंगे। लेकिन जनरल राहील शरीफ उस फ़ौजी कमांड, उन फ़ौजी इत्तेहाद का सरबराही कर रहे हैं जो दरअसल सऊदी अरब के सरहद के बाहर यमन में ऑपरेट कर रहा है। और इस हवाले से जनरल राहील शरीफ की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानी एक्टिव फ़ौजियों से मुख्तलिफ होगी। लेकिन पाकिस्तान का जो फ़ौजी दस्ता है वो इस 39 मुल्की फ़ौजी इत्तेहाद का हिस्सा होगा या नहीं,
فی الحال یہ بات واضح نہیں ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب بلکہ پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان فوجی تعلقات کی ایک نئی ابتدا ہوئی ہے۔ کچھ عرصے سرد مہری رہی ہے، گو کہ تاریخی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دوسرے عرب مملکتوں کے درمیان فوجی تعلقات مضبوط اور ٹھوس رہے ہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں کے دوران اس میں سرد مہری دیکھنے میں آئی تھی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک نئی ابتدا ہوئی ہے، ایک نئی زندگی ملی ہے فوجی اتحاد کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اور خاص طور پہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سلسلے میں براہ راست کردار ادا کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سعودی فوجی قیادت سے، متحدہ عرب امارات کی فوجی قیادت سے، قطر کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بحرین کی فوجی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ گویا پاکستان گلف کوآپریشن کونسل کے یہ جو ممالک ہیں، یہ جو عرب مملکتیں ہیں، ان کے ساتھ اپنے فوجی تعلقات کو ایک نیا رخ، ایک نئی جان دے رہا ہے۔ اس کی اہمیت جانتے ہیں، اور اس کے لیے لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی، مصنف اور تجزیہ کار، بین الاقوامی جریدوں میں پاکستان کے سب سے زیادہ لکھنے والے صحافی جناب احمد رشید۔ بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب۔ ہے سگنیفیکنس اس میں کوئی نئی بات ہے کہ جو بریگیڈ جا رہا ہے سعودی عرب، پھر جنرل راحیل جا رہے ہیں اس 39 ملکی فوجی اتحاد کی کمانڈ سنبھالنے کے لیے، اس وقت جب سعودی عرب کا فوجی پوسچر جو ہے وہ کافی ایگریسو نظر آتا ہے یمن کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے، اس میں کیا سگنیفیکنس ہے پاکستان کی؟ دیکھیں جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، سگنیفیکنٹ تو بہت ہے، مگر میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ سعودی عربیہ کا اور یو اے ای کا زیادہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اور اگر اور بھی فوج آئیں تو وہ یمن کے جنگ میں شامل ہو جائیں کسی طور پہ۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسلمان فوج جو بن رہی ہے یہ تو ابھی تک بنی بھی نہیں ہے، ابھی کوئی ایسی فوج ہے نہیں۔ ابھی پتہ نہیں کہ پاکستان کا جو بریگیڈ جا رہا ہے وہ اس کا حصہ ہوگا یا وہ علیحدہ اپنے کمانڈ پہ ہوگا، اور شک یہ بھی ہے کہ وہ سعودی بارڈر یمن کے ساتھ وہ ڈپلوائے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علاقے میں ضرور ایران اس کے اوپر سخت تنقید کرے گا اور پروٹیسٹ کرے گا، اور میرے تو خیال میں جو ہمارے پارلیمنٹ نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا 1-2 مہینے پہلے، وہ بہت درست فیصلہ تھا کہ ہم نے عرب اور ایران کے درمیان جو اختلاف ہیں آج کل اس میں انوالو نہیں ہونے چاہیے، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ بالکل ہم کو انوالو کرے گا۔ اس سعودیوں کا مقصد میرے خیال میں 2 ہیں، ایک تو یمن کے مداخلت اور وسیع کریں، اور وہ جو جنگ ہے وہ ابھی تک تو بہت بری چل رہی ہے، اور ایک انسانی کرائسس آ گیا ہے، 18 ملین یمنی جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور کوئی روکنا کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہوتی جو خلاف لڑ رہے ہیں، نہ یمنی حکومت جو سعودی اور فوج کے حمایت میں ہیں، اور سعودی بہت سخت بمباری بھی کر رہا ہے، امریکہ بھی بمباری کر رہا ہے یمن میں۔ تو ایسی جنگ میں پھنسنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے تو سبق سیکھ کے لیا ہے افغانستان سے، جو پہلے روسیوں پھر امریکنوں جو پھنسے تھے۔ لیکن آپ کچھ گیس کر سکتے ہیں، کچھ اندازہ کر سکتے ہیں، جو آپ اپنی معلومات کو کچھ اس کو اسکویز کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہے؟ بیکاز اٹس کمپلیٹلی ٹرن اراؤنڈ جو ہمارا 2 سال پہلے پوزیشن تھا، یا یہ کہ ہم پہ پریشر اتنا آیا ہے عرب سٹیٹس کا جہاں پر ہمارے لاکھوں پاکستانی ہیں کہ ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکے، اپنی اس پوزیشن کو ہمیں چینج کرنی پڑی۔ جی، آپ پریشر تو بالکل آیا، آپ کو یاد ہے جب ہم نے انکار کیا تھا تو یو اے ای جو تھا وہ تو بہت ناراض ہو گیا، مطلب ان کے فارن منسٹر نے بیان بھی دیا تھا اور پاکستان کے خلاف، اور اب جو ظاہر ہے اب میرے خیال میں پریشر تو آیا ہوگا، یا کوئی پیسوں کی بات ہے، فائنینشیل بینیفٹ ہوگا پاکستان کا، یا پاکستان اور لیبر لے گی، یا اور خطرہ تھا کہ لیبر شاید نکال لے گلف سے اور سعودی عربیہ سے، مگر ضرور پریشر آیا ہے، اور اس پریشر سے ہمارا جو موقف، جو صحیح موقف تھا
1 साल 2 साल पहले वो बदल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद रशीद हमारे साथ थे और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।